الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، نجات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں، آج شب عاشوراء ہے. چند اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں ہمیں بجا لانا چاہیے. شب بیداری، پوری رات ہو سکے تو ضرور بیدار رہیے گا. بہت سخت رات ہے. کربلا والے اس رات نہیں سو پائے. خود پوری رات جاگنا مطلوب ہے. اس کی شب 100 رکعت نماز، یعنی صبح کی طرح 50 نمازیں، نماز فجر کی طرح 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے. اور جب یہ 100 رکعت نماز تمام ہو جائے تو 70 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بعض کتب میں، روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے بعد کہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. 70 مرتبہ اس ذکر کو ورد زبان بنائیں. اس کے علاوہ ایک اور 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، تاکہ یاد رہے توحید کو بچانے والے کی اس دنیا میں آخری شب ہے. جب آپ یہ نماز ادا کر لیں گے، اس کے بعد بھی روایات میں ہے جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور پسندیدہ ہے یہ عمل کہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، اس کو 100 مرتبہ تسبیح لے لیں اور 100 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کریں. یہ شب خالق چاہتا ہے جس طرح
مولا حسین اور کربلا والوں نے گزاری ہے، ان کے چاہنے اور ماننے والے بھی اسی طرح گزاریں۔ عجیب ہے، بعض روایات میں ہے کہ اگر ہم کوشش کریں اسی طرح اس شب کو گزاریں، آج کی شب کی جو زیارت ہے مولا کی وہ بھی پڑھیں، تو روز قیامت عجب نہیں، رب العزت ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے گا، کرم ہے اس کا۔ یہ تو ہم کس قابل ہیں؟ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ مقاتل میں ہے اس رات خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے قریب اگر کبھی اڑتی ہیں، جو آواز آتی ہے سب کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ لان کریں کربلا میں ظلم ڈھانے والوں پہ، اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام و اصحابہ، زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکے۔ جب آپ نے بیدار رہنا ہے، کربلا والوں کے لیے بیدار رہنا ہے، تو ان کے دشمنوں پہ لان زیادہ سے زیادہ لان بھیجیں۔ ایک اور 4 رکعت نماز ہے۔ اچھا، یہ مستحب نمازیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ قاعدہ کلی ہے کہ جب کہا جائے 6 رکعت یعنی مراد ہے 2 رکعت۔ کوئی بھی مستحب نماز ایک ساتھ ایسا نہیں ہے کہ عشاء کی طرح 4 رکعت پڑھی جائے، یا 6 لکھا ہو تو انسان 6 رکعت پڑھے اور آخر میں جا کے تشہد وغیرہ میں بیٹھے، ایسا نہیں۔ ایک قاعدہ کلی ہے کہ جب بھی کوئی مستحب نماز بتائی جائے، جتنی رکعت بھی کہی جائیں وہ 2 کر کے ادا کرنی ہوتی ہے۔ ایک اور 4 رکعت نماز جسے ہمیں اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ کسی کو اگر یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، قل هو اللہ احد۔ یہ نماز تمام کرنے کے بعد باقی 2 رکعت کے لیے قیام کریں۔ اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ والناس۔ کوشش کریں خود بھی یہ اعمال بجا لائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے انہیں بھی ترغیب دیں اعمال کی۔ کل کا دن کیونکہ میں عرض نہیں کر پاؤں گا، کل کے دن کے بھی جو اعمال ہیں، سب سے پہلی چیز کل کے دن ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا۔ یہ دن اہل بیت کی سلامتی کے لیے نہیں ہے، بہت سخت دن ہے۔ جب بھی مومن ایک دوسرے کو ملے تو پرست ہے، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، مولا کے ان مصائب میں اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا کرے، پاداش عطا کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ گریہ کرتے رہے مصائب کو یاد کر کے، اور زیادہ سے زیادہ لان بھیجے، زیارت عاشورہ کی بھی تلاوت کریں۔ کبھی پھر موقع ہوا میں عرض کروں گا، زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیے گا۔ یہ خالق نے رسول اللہ کی طرف بھیجی ہے جناب جبرائیل کے ذریعے۔ مفاتی میں بھی یہ لکھا ہے، ہم توجہ نہیں کرتے، غور کریں، یہ زیارت کسی امام سے منسوب نہیں ہے، یہ خالق و مالک سے منسوب ہے۔ اس میں رد و بدل، تبدیلی اس کے کلام میں تبدیلی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا
کہ توسل کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے توسل، کیونکہ اگر ان سے توسل نہ ہو تو سب بیکار ہے، اطمینان رکھ لیں سب بیکار ہے۔ توسل کے لیے کئی آیات ہیں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ فرقان میں، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ معذرت چاہتا ہوں، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں وسیلہ لے کے آؤ۔ خالق کو معلوم ہے بغیر وسیلے کے کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پروردگار عالم سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، جسے مفسرین نے روزہ کہا ہے۔ اب جب نماز کے ذریعے رب العزت کی بارگاہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، جس کے صدقے میں نماز بچی ہو، وہ کتنا بہترین وسیلہ ہوگا۔ مولا حسین واقعاً اگر کوئی پوچھے کون، وہ جس نے توحید کو بچایا ہے۔ بہت سے شعراء نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، بچپن سے آپ اور میں سنتے آ رہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ دین حسینی ہے، اس دین کو پناہ دینے والا حسینی ہے۔ کیا کریم ہے جس نے دین کو بھی پناہ دی ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس کی بنیاد یہ حسین ہے۔ کون حسین؟ آنکھ کے بخشت بے یقینا را یقین۔ اگر کسی کو آج تک توحید پہ، خدا کے وجود پہ یقین نہیں تھا، کربلا میں حسین نے بتا دیا کہ خدا ہے۔ اسی کو بچانے کے لیے یہ سب قربان کر رہا ہوں، نہیں تو کس میں طاقت ہے؟ میں عباس سے کہوں یہ ان ملعونی کے لاشوں سے اس میدان میں ڈھیر لگا دے، لیکن مجھے حکم ہے اس ذات حق کا۔ آنکھ کے بخشت بے یقینا را یقین، آنکھ کے لرزت از سجود او زمین، جس سے سجدہ نہ کسی نے کیا ہے نہ کسی میں طاقت ہے۔ ایک اور شعر جو چند دن پہلے میں نے دیکھا، بہت ہی عمدہ طریقے سے، نہایت ہی مختصر کر کے جو بیان کیا ہے، بہت عمدہ ہے۔ خنجر تلے حسین نے عجب معجزہ کیا، خنجر تلے حسین نے عجب معجزہ کیا، شہرک سے جو قریب تھا اس کو بچا لیا، شہرک سے جو قریب تھا اس کو بچا لیا۔ ذات حق کی بقا وجود حسین سے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور، مجھے کچھ مصائب اس شب کے بھی بیان کرنے ہیں، اور آج معلوم ہے کسے پرسہ دینا ہے، خود مولا حسین کو پرسہ دینا ہے، جناب علی اکبر کا پرسہ۔ شب عاشور، اس شب مولا نے یقین کرے مہلت لی نہیں، مہلت دی ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں مولا نے مہلت لی نہیں دی ہے، اور اس کا ثبوت
ہور کا آنا ہے. کہا ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی سوچ لو، ابھی بھی فکر کر لو کہ کیا حاصل کرنے جا رہے ہو اور کیا گنوانے جا رہے ہو. ہور کو سوچنے کا موقع مل گیا. یہ وہ شب ہے جب مولا نے تمام اصحاب کو جمع کیا ایک خیمے میں اور کہا دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ. اتنا کہنا تھا، اصحاب اتنا روئے ایک کوہرام برپا ہو گیا. اصحاب کو روتے ہوئے دیکھا، کل عرض کروں گا. کچھ نے کہا مولا چلے جائیں، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. کہا اپنے نانا کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، بلکہ تم ایسے کرو اہل بیت اطہار کے ایک ایک بچے جوان کو بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ. گریہ بڑھ گیا. اب مولا یہ جب فرما چکے، کہا عباس چراغ بجھا دو. اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس چراغ کی روشنی میں کہیں ایسا نہ ہو شرم کی وجہ سے نہ جائے. اصحاب گریہ کرتے رہے، قدموں سے لپٹے رہے، اور قدموں میں ہی سب نے شہادت پائی ہے. اس وقت اہل بیت اطہار کے خیمے ہیں، مائیں بچوں کو تیار کرا رہی ہیں. عجیب ہے، یہ مائیں کیسی مائیں تھی، ان کی عظمتوں کو سلام. معلوم ہے کیا کہہ رہی ہے؟ وہب کی ماں کہہ رہی ہے وہب تم میرے بیٹے ہو، ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا. کہا تم میرے بیٹے ہو، تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تم مجھے پیارے ہو، لیکن یاد رکھنا زہرا کا لال تم سے زیادہ پیارا ہے، کل تمہیں قربان ہونا ہے. ہر ماں یہی کہہ رہی ہے. ام لیلہ کہہ رہی ہے اکبر تم بہت پیارے ہو، کائنات میں تم سے زیادہ پیارا کوئی ہو نہیں سکتا، تم ہم شکل پیغمبر ہو، لیکن کل میرے آقا پہ تمہیں قربان ہونا ہے. قاسم کو ماں یہی کہہ رہی ہے، ہر ایک کو یہی کہا جا رہا ہے. جناب عباس ہے خیموں کے بہر حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں. کسی وقت دیکھا جناب ام کلثوم کے خیمے سے زار و قطار رونے کی آواز آئی. آئے شہزادی اتنا کیوں بےتاب ہے، کیوں گریہ کر رہی ہے؟ جب تک یہ نوکر یہ غلام ہے گھبراؤ نہیں. کہا عباس معلوم ہے کیوں گریہ کر رہی ہو. کہا کیوں؟ کہا دیکھا ہے ہر ماں اپنے بچے کو تیار کرا رہی ہے، میری تو اولاد نہیں ہے، کل بھائی حسین پہ میری طرف سے کون قربان ہوگا. کہا گھبراتی کیوں ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھا، یہ غلام آپ کی طرف سے قربان ہوگا. عجیب ہے، عجیب ہے. رات تمام ہوئی، صبح کی آذان جناب علی اکبر نے دی. عزیزو آخری آذان دی ہے. اس موقع پہ مجھے یاد آتا ہے سرور کائنات کی شہادت کے بعد بلال جو چلا گیا تھا واپس آیا تو شہزادی نے کہا
بلال کو بلاؤ اور کہا کہ آزان دو. کہا بی بی میں نے وعدہ کیا ہے رسول اللہ کے جنازے پہ کہ میں ان کے بعد آزان نہیں دوں گا. کہا تمہیں میرے حق کی قسم ہے آزان دو. بلال نے کہا میرے پاس چارہ نہیں, آزان دینے گیا. کہتے ہیں جیسے ہی بلال آزان دینے گیا, بی بی بابا کے کمرے میں گئی, ابا کو لیا, کہا بابا آزان دے رہا ہے بلال. میں ابا لیے ہوئے ہوں, مسجد جائیں گے؟ بابا نہیں ہے, جام شہادت پی چکے. عصا لیا, بابا میں عصا لے کے آئی ہوں. روتی گئی. کہتے ہیں کہ اس نے کہا اللہ اکبر. بی بی نے یہ کہنا شروع کیا. جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, بی بی اتنا روئی ہے, اتنا روئی ہے, بی بی اتنا روئی ہے کہ غش کھا گئی. فضا دوڑتے ہوئے گئی, بلال بس کرو. میں کہوں گا بی بی بلال ہے, غلام ہے, اس نے آزان دی, آپ غش کھا گئی تھی. آئیے بی بی, ہم شکل پیغمبر اذان دے رہا ہے. اور بی بی بلال تو اس کے بعد اذان دیتا رہا, اکبر آخری اذان دے رہا. کوئی مولا حسین کے دل سے پوچھے, عجیب ہے. یہ وہ ہستی ہے جناب علی اکبر جسے حسین جیسی ہستی نے خدا سے مانگا ہے. نماز شب میں اگر مولا حسین نے رب العزت سے مانگا ہے, اکبر کو مانگا ہے اور سکینہ کو مانگا ہے. یہ مولا نے باقاعدہ درخواست کی ہے, بار الہ تجھے معلوم ہے تیرے حبیب سے, اپنے جد سے, نانا سے مجھے کتنی محبت ہے. میں نانا کی زیارت کے بغیر بہت اداس رہتا ہوں. مجھ پہ کرم فرما, میرے نانا کا ہم شکل فرزند عطا فرما. رب العزت نے عطا کر دیا. ام لیلہ کہتی ہیں, عجیب ہے, عجیب ہے. ام لیلہ کہتی ہیں کہ جب علی اکبر چھوٹے تھے میرے پاس سویا کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ مولا رات کو جب نماز شب کے لیے مصلی عبادت پہ ہوتے تھے, بار بار مصلی عبادت کو چھوڑ کے بستر کے پاس آتے, علی اکبر کے سینے کے بوسے لیتے, چھوٹی چھوٹی قمیض کا وہ بٹن کھولتے, سینے کے بوسے لیتے اور گریا کرتے ہوئے دوبارہ مصلی عبادت پہ چلے جاتے. میں سوچتی تھی کہ باپ بچے کے رخسار چومتے ہیں, ماتھے کو چومتے ہیں, لبوں کو چومتے ہیں. آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی باپ بیٹے کے سینے کو چومے اور روتے روتے دوبارہ مصلی عبادت پہ جا کے سجدہ شکر میں گر جائے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. کہا میں نے یہ دیکھا, عاشور کا دن آ گیا. اب مجھے معلوم ہوا کہ میرا آقا و سردار علی اکبر کے سینے کو کیوں چومتا تھا. میرے لیے راز تھا, میں کبھی پوچھ ہی نہیں پاتی تھی. کربلا اصحاب نے قربانی اپنی پیش کر دی. حبیب ابن مظاہر چلے گئے, بچپن کا ساتھی ہے. اللہ رب العزت نے حسین کی خاطر اس کو زندگی عطا کی ہے. ایک مرتبہ اس دنیا سے جانے کے بعد آیا ہے.
زہیر ابن قین جنہیں چچا کہتے تھے چلے گئے، سعید چلے گئے، بریر حمدانی چلے گئے. میں عرض کر رہا ہوں چلے گئے، آپ سن رہے ہیں. حسین ایک ایک لاشیں کو اٹھا کے لاتے تھے، مقتل میں رکھتے تھے، ہاتھ بلند کرتے تھے، بار الہ مجھ سے یہ قربانی قبول فرما، اور انہیں دعا دیا کرتے تھے تم نے میری نصرت کی، تم نے میری مدد کی. میری ماں تم لوگوں کو جزائے خیر دے. فرماتے جا رہے ہیں، لاتے جا رہے ہیں لاشیں. باری آئی بنی ہاشم کے جوانوں کی. اون محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے. جناب علی اکبر آئے، بابا مجھے اجازت دیں گے؟ ابھی تک آپ مقتل کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کوئی اصحاب میں سے آیا ہے. مولا نے کہا دیکھو یہ میرے دشمن ہیں، تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ. جو بھی آیا کہا بھی تمہارے بیوی بچے ہیں، کوفہ میں تمہارے منتظر ہیں. کہا مولا آپ کے قدموں میں جان دینے کی ٹال لی ہے. ہر ایک کو مولا پہلی مرتبہ کہتے تھے. جون کو آپ کو معلوم ہے چند دفعہ کہا تم غلام ہو، کوئی یہ نہ سوچے غلام ہونے کی وجہ سے. ہر ایک کو وہ کیا. قاسم کئی مرتبہ آئے، اون و محمد کئی مرتبہ آئے اجازت کے لیے. لیکن عزیزوں مقاتل کو دیکھ لیں، جیسے ہی اکبر آئے کہا بابا اجازت. کہا تم میری قربانی ہو اس رب العزت کی بارگاہ میں، اجازت ہے تمہیں، اجازت ہے. لیکن ایک کام کرو، میری طرف سے اجازت ہے، جا کے ماں سے اجازت لو، اور پھوپھی جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے، جس نے اون و محمد کو یہ کہہ کے قربان کیا ہے تم قربان تمہیں کر رہی ہوں، میرا اکبر بچ جائے. پھوپھی سے بھی جا کے اجازت لے لو. آئے. علماء بیان کرتے ہیں کہ ماں کے خیمے کے باہر آئے، سلام کیا. ماں نے بلایا، دیکھا ماں مصلی عبادت پہ ہے. کہا ماں مقتل کی اجازت لینے آیا. کہا اکبر راز سے رب العزت کی بارگاہ سے یہی مانگ رہی ہوں کہ تم مقتل میں جاؤ، میرے آقا پہ قربان ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے ام لیلہ کے دودھ کی تاثیر یہ ہے کہ اکبر نہیں گیا. میں تو رب العزت سے یہی مانگ رہی ہوں، بیٹا تجھے اجازت ہے. بہت ہی آسانی سے آئے، ماں سے اجازت مل گئی. اب جانا ہے پھوپھی کے خیمے کی طرف. علماء بیان کرتے ہیں اب اکبر قدم اٹھانا چاہتے ہیں، قدم اٹھتے نہیں ہیں. کیوں، کیا مشکل ہے؟ اکبر کیوں پھوپھی سے اجازت لینے نہیں جاتے؟ کہیں گے کہ اگر پھوپھی سے جا کے مقتل کی اجازت لوں پھوپھی مر تو سکتی ہے، مجھے موت کی اجازت نہیں دے سکتے. میرا دل کہتا ہے نجف کا رخ کیا ہوگا، دادا آپ مشکل کشا ہے، آپ کا پوتا مشکل میں ہے، میرے لیے اس مشکل کو آسان کیجیے. مشکل آسان ہوئی. پھوپھی کے خیمے کی طرف بڑھے، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. سلام کیا. کہاں اکبر خیمے میں آ جاؤ. خیمے میں گئے، تشہد کی حالت میں پھوپھی بیٹھی ہیں. اکبر کا سر لیا، اپنی گود میں رکھ لیا. علماء کہتے ہیں کہ اکبر کے گیسوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، جو شفقت سے ماں اس طرح بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہے. اکبر کیسے آنا ہوا؟ پھوپھی آپ کو تو معلوم ہے بچپن سے جب بھی کوئی سوال کرنا ہوتا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، سوالی بن کے آیا ہوں. کہا اکبر
آج تک خواہش رہی کہ تم کچھ چاہو، آج تک تو تم نے کچھ نہیں چاہا، آج کیا مانگنا چاہتے ہو جب پھوپھی غریب ہو گئی ہے اور محبت کو لٹا چکی ہے، پھوپھی کے پاس کچھ رہا نہیں؟ کہا پھوپھی دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا، علمی سوال ہے۔ کہا بولو کیا سوال ہے؟ کہا پھوپھی مجھے اتنا بتا دیں، آپ کا مقام بلند ہے یا دادی فاطمہ الزہرا کا؟ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، سر پیٹ لیا۔ کہا اکبر کیسی بات کرتے ہو تم، کیسی بات کرتے ہو؟ کہاں وہ شہزادی رب العزت کی کنیز، میں اس کی ادنا سی کنیز ہوں۔ کہا پھوپھی اگر ایسی بات ہے تو پھر زہرا کے لال پہ اپنے اکبر کو قربان کر دو۔ کہا کسی اور طریقے سے تم نے اجازت مانگی ہوتی، پھوپھی مر تو جاتی، اجازت نہ دیتی، جاؤ زہرا کا جو لال ہے قربان کیا۔ اجازت ہو گئی، مولا کو آ کے کہا اجازت لے لی، کہا اجازت لے لی۔ مولا آئے، اب مولا خود تیار کرا رہے مقتل کے لیے۔ نانا کی ابا، نانا کا لباس پہنایا، نانا کا عمامہ اکبر کے سر پہ رکھا، نانا کی تلوار دی، نانا کی زرہ و ڈال پہنائی، مکمل اپنے نانا کا جو لباس ہے رزمی وہ پہنا دیا، تیار ہو گئے۔ بیویوں کو کہا کہ سب اکبر کی آخری زیارت کر لو۔ آپ کو معلوم ہے اکبر وہ ہستی ہے جس کی زندگی میں زیارت کی نیت سے لوگ اکبر کو دیکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، جب ہمیں اہل مدینہ کہتے تھے، دوسرے مسلمان کہتے تھے، جب ہمارا دل چاہتا تھا رسول اللہ کی زیارت کریں، جس کی زندگی میں زیارت کے اعتبار سے جس کو دیکھا جاتا ہو۔ کہا بیویوں سے کہو کہ اکبر کی آخری زیارت کر لیں۔ کہتے بیویوں نے 2 صفیں بنا لی، اکبر درمیان سے گزرنے لگے، بیویاں دیکھتی جاتی ہیں اور گریہ کرتی جاتی ہے، جب ہم چاہتی تھی رسول اللہ کی زیارت کریں تو اکبر تجھے دیکھ لیا کرتی تھی، اب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو کس کی زیارت کرے گی؟ سب نوحہ پڑھ رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں کہ اکبر جدا ہونے والا ہے۔ اتنے میں جب ان سے خدا حافظی کر لی، ایک خیمے کی طرف اکبر بڑھے، جس خیمے میں سید سجاد بیماری کی وجہ سے نہایت علیل ہیں، نہایت کمزوری آ چکی ہے، ضعف ہے اور غشی کی حالت میں پڑے ہیں۔ علماء پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے بیدار کیا بھائی کو؟ گئے اپنے رخساروں کو سید سجاد کے قدموں سے مس کیا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، کون؟ کہا آپ کا پیارا، کہا علی تم ہو؟ ہاں بھائی میں ہوں۔ کیا بات ہے؟ آپ سے خدا حافظی کرنے آیا ہوں۔ مجھ سے خدا حافظی کرنے آئے ہو؟ ہاں آپ سے۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا بھائی آپ کو نہیں معلوم، اصحاب مقتل جا چکے، چچا حبیب ابن مظاہر قد قتل، مارے جا چکے ہیں، ایک ایک کا نام لیا، اب میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں رکو، میں بابا سے بات کرتا ہوں، میں مقتل جاتا ہوں، مجھے جانا ہے۔ تم تو ہم شکل پیغمبر ہو،
بابا تمہاری موت کو برداشت نہیں کر پائیں گے. سید سجاد کیا کرے؟ بابا تمہاری موت کو برداشت نہیں کر پائیں گے. میں جاتا ہوں. کہا بابا نے مجھے بتایا ہے آپ کی منزل مجھ سے سخت ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد قربانی دے کے سو جاؤں گا. آپ ماؤں، پھوپھیوں، بہنوں، سکینہ کو لے کے یہاں سے کوفہ سے شام بازاروں میں پھرتے جاؤ گے. وہ امتحان بہت سخت ہے. اجازت لے لی. اجازت لے کے اب خیمے سے باہر جانا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جو خیموں میں گئی اور خدا حافظی میں جنہوں نے دیر لگائی. ایک علی اکبر، ایک عباس، ایک مولا حسین. راوی کہتا ہے ہوتا یہ تھا کہ یہ تینوں ہستیاں جب باہر آنے لگتی تھی خیمے سے، پھر اندر سے کوئی بلا لیتا تھا، پھر اندر چلے جاتی تھی. کہا اکبر کو بہت زیادہ دیر لگی. جب باہر جانے لگے دیکھا سکینہ نے دامن کو تھام لیا. کہا سکینہ بھائی کو اجازت دو. کہا ضرور، آپ بابا کی قربانی ہیں ضرور، لیکن تھوڑی دیر مجھے آپ سے کام ہے. کہا بولو سکینہ. کہا اس طرح نہیں. گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لائے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس طرح کریں جس طرح تشہد کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے بیٹھ جائے. بیٹھ گئے. گود میں جا کے بیٹھ گئی. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قمیض کے بٹن کھولنے لگی. سکینہ یہ کیا کرتی ہو؟ کہا بھائی آپ کو معلوم ہے جب مدینہ سے ہم چل رہے تھے مجھے سغرا نے کہا تھا مجھے سغرا نے کہا تھا بابا جب اجازت دے دے میرے بھائی کو تو ایک کام کرنا، میری طرف سے میرے اکبر کے سینے کے بوسے ضرور لینا. جیسے ہی یہ سنا سغرا کا، علماء کہتے ہیں اکبر سے رہا نہ گیا، زاروں قطار گریا کرنے لگا. اتنا گریا کیا مولا حسین ہے اکبر بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا سغرا بہت یاد آ رہی. بابا اگر ہو سکے ایک دفعہ سغرا دکھا دے. کہا بیٹا میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھنا شروع کرو. دیکھا. کہا بیٹا گھر میں سغرا ہے؟ کہا بیٹا بابا گھر میں سغرا نظر نہیں آ رہی. کہا صحن خانہ میں؟ کہا نہیں میری بہن نظر نہیں آ رہی. کہا بیٹا نانا کی قبر پہ، میرے جد کی قبر پہ سغرا نظر آ رہی ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہی. کہا بیٹا غور کرو. کہا بابا سغرا کے رونے کی آواز آ رہی ہے، سغرا نظر نہیں آ رہی. کہا اکبر جس جگہ آخری تمہاری ملاقات ہوئی تھی اس جگہ دیکھو سغرا ہے. کہا ہاں بابا میری بہن مجھے نظر آ رہی ہے. جو میرے قدموں کے نشان تھے جو میرے قدموں کے نشان تھے ان پہ رخسار رکھ کے گریا کر رہی ہے، مجھے یاد کر رہی ہے. کہا بیٹا میری سغرا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بابا سنو کیا کہہ رہی ہے. کہا بیٹا اکبر سنو میری سغرا کیا کہہ رہی ہے. کہا بابا جو بہن سغرا کہہ رہی ہے آپ سن نہیں پائیں گے. کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا
میرے قدموں کے نشانوں پہ رخسار رکھے ہوئے ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے بابا ہے، چاروں طرف سے حیوانوں درندوں نے، جنگلی درندوں نے گھیرا ہوا ہے اور میرے بابا پہ حملہ آور ہے۔ اکبر میں دیکھتی ہوں نہ تم نظر آ رہے ہو، نہ چچا عباس نظر آتے ہیں، نہ بھائی سجاد نظر آتے ہیں، نہ قاسم، نہ محمد، نہ حبیب ابن مزاح، میرے بابا تنہا ہے۔ اکبر میرے بابا کی کچھ خبر ہے تو دو، مولا گریہ کرنے لگے۔ اکبر بیٹا دیر ہو رہی ہے، سوار کرایا دوبارہ مولا نے خود۔ سوار کرانے کے بعد کہا اکبر جاؤ۔ جب آگے اکبر بڑھے ہیں، سامنے وہ ملعونین سب کھڑے تھے ان کے لشکر کے سامنے، مولا نے ایک دفعہ اکبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہم اشہد، بار الہ کسی اور کو نہیں، حسین آج تجھے گواہ بنائے گا۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، ان ملعونوں پہ، اس قوم پہ، ان پہ بار الہ تجھے گواہ کر رہا ہوں۔ فقد برزا الیہم، میں ان کی طرف اب مقتل میں اسے بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً۔ عزیزو تھوڑی سی توضیح دینا چاہ رہا ہوں۔ خلقاً یعنی شکل و صورت میں مکمل تیرے حبیب جیسا ہے، اس کی آنکھیں میرے نانا کی آنکھیں، اس کے ہونٹ میرے نانا کے ہونٹ ہے، اس کا وجود میرے نانا کا وجود ہے، اس کے سینہ میرے نانا کے سینے کی طرح ہے، اس کا قد میرے نانا کے قد کی طرح ہے۔ اشبہ الناس، خود مولا بھی شبیہ ہیں لیکن کہہ رہے ہیں مجھ سے بھی زیادہ میرے نانا سے جو ملتا ہے، میں نے تو مانگا ہی ہم شکلیں، پیغمبر تھا خدا سے۔ اشبہ الناس، اس کی رنگت بھی وہی ہے۔ اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ شکل کے اعتبار سے، خلقاً اس کا اخلاق بھی میرے نانا جیسا ہے۔ کیسا ہے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، قرآن کی آیا ہے اے میرے حبیب تو بہترین، یعنی تجھ سے زیادہ کسی کا اخلاق اچھا ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرے مقام پہ خود رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیا ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، جو مقصد تھا بعثت کا، کہا مجھے خالق نے اس لیے مبعوث کیا تاکہ میں اخلاق حسنہ کو لوگوں میں مکمل کروں۔ خلقاً وہی اخلاق ہے جو تیرے حبیب کا ہے، تو نے قرآن میں جس اخلاق کا کہا ہے وہ میرے اکبر میں ہے۔ کہا ممکن ہے لوگ کہیں یہ ساری چیزیں، یہ ظاہری شکل و صورت ہوئی اور یہ فعل ہوا، ممکن ہے قول میں وہ کہا منطقاً، اس کا نطق بھی وہی ہے جو تو نے اپنے حبیب کے بارے میں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے بیٹے کا گفتگو کرنے کا انداز بھی وہی ہے۔ میرے بیٹے نے 18 سال زندگی کی ہے بار الہ، مکمل تیرے حبیب کی طرح زندگی کی ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہا بیٹا خدا کے سپرد کیا، جاؤ۔ اکبر کہتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑا آگے گیا تھا، مجھے احساس ہوا جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو بابا کا امامہ کے پیچ کھل کے گلے میں آ چکے ہیں، سر کو پیٹتے ہوئے کہتے ہوئے آ رہے ہیں محلن محلا، آہستہ آہستہ۔ میں مڑ کے آیا، میں نے کہا بابا آپ نے ہی تو مجھے اجازت دی ہے، آپ کے حکم سے تو جا رہا ہوں۔
کہا اکبر وہ صحیح ہے، لیکن جب تک میری نظروں سے وہ جل نہیں ہوتے ہو اسی طریقے سے مجھے دیکھتے جاؤ، اپنے چہرے کی زیارت کراتے جاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری قربانی میرے لیے کتنا سخت ہے، تمہاری جدائی کتنا سخت ہے۔ کاش تمہارا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، پھر تمہیں معلوم ہوتا کہ حسین کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ علی اکبر گئے، ان ملعونوں کے ساتھ جنگ کی، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے لڑتے جا رہے ہیں، جب تک میں ہوں میرے بابا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ تقریباً مقاتل میں ہے 100 ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ جب وہ پیچھے ہٹ گیا لشکر، پلٹ کے بابا کی خدمت میں آئے۔ بابا العطش قتلنی، پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے، اور یہ جو لوہا میرے وجود پہ ہے اس کی گرمی کی شدت نے میری تکلیف کو بڑھا دیا ہے۔ بابا ایک گھونٹ اگر پانی مل جائے تو میں انہیں بتا دوں میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں اسی کا پوتا ہوں جس کو یہ خیبر و خندق میں دیکھ چکے ہیں۔ مولا نے کہا اکبر پانی تو نہیں ہے، اس طرح کرو اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ زبان کا رکھنا تھا، جلدی سے نکال کے کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ پھر اس طرح کرو، جاؤ میرے نانا تمہیں سیراب کرائیں گے۔ عزیزو مطلب یہ تھا کہ اکبر اب پلٹ کے نہیں آنا، بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے خالق کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ اکبر آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ اس ملعون نے کہا کہ دیکھو چاروں طرف سے حملہ کرو، یہ علی کا شیر ہے، تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، اور انہیں دھوکہ دے کے مارو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب ایک وقت میں انسان کتنے حملے روک سکتا ہے؟ تیروں سے حملہ ہو رہا ہو، نیزوں سے حملہ ہو رہا ہو، تلواروں سے حملہ ہو رہا ہو، ادھر یہ خیال ہو کہ بابا پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، اب اگر میں جاتا ہوں تو بابا تنہا رہ جائیں گے۔ اب مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ کسی وقت ایک ملعون نے، حسین ابن نمیر نے کیا کیا، قریب سے گزرتے ہوئے ایک نیزہ اس کے ہاتھ میں ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، اس نے اس نیزے کو لیا، علی اکبر کے پہلو میں مارا۔ پہلو میں جو نیزہ مارا وہ علی اکبر کے کلیجے سے باہر نکل آیا۔ علی اکبر نے پلٹ کے جو دیکھا اس ملعون پہ وہ خوف طاری ہوا۔ مولا نے ادھر سے حملہ کیا، اس ملعون پہ جب خوف طاری ہوا اس ملعون کے ہاتھوں سے وہ نیزہ ٹوٹ گیا، اور یہ کہتے ہوئے گیا کہ میں دیکھتا ہوں حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ کہتے ہیں کہ اب بھی اپنے آپ کو علی اکبر نے سنبھالا ہوا ہے، اس کے باوجود مقابلہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک تیر آیا جو آپ کے گلوں میں لگ گیا۔ تیر کو نکالنے گئے، ایک خون کا فوارہ نکلا، اب رہا نہیں گیا، اپنے آپ کو اس پیٹھ پہ اس گھوڑے کی ڈال دیا اور صدا دی، السلام علیکہ یا ابتا۔ مولا حسین اب تک جو بھی جاتا تھا تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن واحد علماء کہتے ہیں جب علی اکبر میدان کی طرف آئے آپ مکمل کس پہ رہے؟ ذوالجناح کی پیٹھ پہ۔ جب تک اکبر نظر آتا تھا دیکھتے رہتے تھے، جب کہیں کسی گود میں چلے جاتے تھے تو خود ایڑیوں کا زور دے کے مولا اوپر ہو کے دیکھتے تھے۔ جب تک اکبر نہیں نظر آتا تھا سکون نہیں ملتا تھا۔ جیسے ہی یہ سنا السلام علیکہ یا ابتا، بابا اکبر کا آخری سلام ہو۔ عزیزو ابھی تک مولا جب بھی آتے تھے اپنی سواری پہ آتے تھے مقتل پہ، کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سنا سنبھل نہیں پائے، اپنے ذوالجناح سے زمین پہ گر گئے، اٹھے دوبارہ گر گئے، دوبارہ اٹھے دوبارہ گر گئے،
उठते हैं, गिर जाते हैं और रोते रोते कह रहे हैं अकबर मेरी आंखों का नूर जाता रहा। बेटा बाबा की मदद करो, मुझे आवाज़ देते रहो ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। आप देखें मकातिल में है, जिस तरह बच्चे घुटनियों के बल चलते हैं, मौला हुसैन इस तरह मक्तल की तरफ बढ़े, कहते जा रहे हैं ऐना ऐना अकबर, अकबर कहाँ हो। और अकबर जो खून में गलतान गिरे हुए हैं जमीन पे, ये सदाएं देते जा रहे हैं इलैया इलैया, या बताओ बाबा इधर आइए। जब तक मौला गए अजीब जुमले, जिसके पास जो था वो हमला करता गया, इरबन इरबा अकबर का लाशा है। मौला पहुंचे, देखा जवान है, खून में लथपथ है, सीने पे हाथ रखा हुआ है और एड़ियां रगड़ रहा है। मौला ने सर को जानों पे रखा, कहा बेटा तुम्हारी फूफियों के पास ले जाना है तुम्हें, तुम्हारा बाप ज़ईफ है, आंखों का नूर जाता रहा है। मैं इस मौके पे हमेशा अर्ज करता हूँ, थोड़ी देर पहले मौला आपने जब हुर अपने बेटे का लाशा उठाने आया था, आपने कहा था हुर जवान बेटे का लाशा बूढ़ा बाप। जब मौला के आगे हाथ जोड़ के कहूँगा मौला कहेंगे जिसका कोई न रहा हो। कहा बाबा की मदद करो, अपना हाथ मेरे शाने पे रखो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी फूफियों के पास ले चलूं। हाथ को अकबर ने रखा, मौला ने उठाना चाहा, उठा नहीं पाए, अपनी जगह से उठ नहीं सकते। कहा अकबर एक काम करो, दूसरा हाथ मेरे दूसरे शाने पे रख दो। देखा अकबर दूसरा हाथ शाने पे नहीं रख रहे। कहा क्या बात है, मुझ गरीब की नुसरत न करोगे, मेरी मदद न करोगे? कहा बाबा सीने से हाथ नहीं उठा पाऊंगा। कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? कहा बाबा आप देख नहीं पाएंगे। कहा अकबर क्या बात है? कहा बाबा एक मलऊन ने नेज़ा इस तरीके से पहलू में मारा है कि वो चीरते हुए सामने जिगर को काटते हुए उसकी अनी बाकी है, नेज़ा टूट गया। हसीन इब्ने नुमैर मलऊन ने कहा मैंने सुना है हुसैन बहुत साबिर है, आज देखूंगा कि कैसे सब्र करता है। कहा मेरा सब्र ये मलऊन देखना चाहते हैं? कहा फिर देखो बेटा, आज बाबा का सब्र देखो, अपने खालिक की राह में किस तरह औलाद को लुटाता है वो देखो। ये कहने के बाद उलमा कहते हैं मदीना का रुख किया, खाना ना रसूल अल्लाह आप भी आइए, बाबा अली को भी लेते आइए। मेरी बात दुखियारी तो वैसे साथ है, बाबा एक काम करें, दादा इब्राहिम और इस्माइल को भी लेते हैं और देखिए कि जब दादा इब्राहिम इस्माइल के गले पे छुरी चलाना चाहते थे, आंखों पे पट्टी थी, हाथ में राशा था। आइए देखिए, न मेरी आंखों पे पट्टी है न हुसैन के हाथ में राशा है। उसके बाद मेरा दिल कहता है कि नजफ की तरफ रुख करके कहा होगा बाबा आप खैबर शिकन। आइए देखिए, खैबर का दर उखाड़ना आसान है, जवान के कलेजे से बर्छी निकालना मुश्किल है। बाबा मरहबो अंतर का सर उड़ाना आसान है, अकबर के कलेजे से बर्छी निकालना मुश्किल है। ये कह के बर्छी पे मौला ने हाथ रखा और एक तरफ का या अली मदद, इधर बर्छी का निकलना था, उधर लाशा तड़प गया, मौला सर पीटने लगे। अरे मेरी आंखों का नूर, अरे अकबर
کوئی آئے میرے بچے کو اٹھانے میں ساتھ دے، نہیں معلوم کیسے آئے۔ اتنا علماء کہتے ہیں شہزادی زینب نے خیمے پہ کھڑے ہو کے کہا بھیا بھی آئی، بھول گئے اکبر کے لاشے کو۔ زینب اکبر تجھ پہ تیرے پردے پہ قرب کیسے لائے نہیں معلوم، اتنا ہے مقاتل میں۔ جب لاشا لائے قاسم کے لاشے کے ساتھ اکبر کا لاشا رکھا، آسمان کی طرف رخ کیا، بار الہ حسین غریب ہو گیا، ماتم حسین۔